واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم المسلم أخو المسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم اور معزز حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دنیا میں صرف ایک ہی مقصد کے لیے بھیجا ہے، جسے کئی مرتبہ کہا اور سنا جا چکا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے ہر ایمان والے کو اچھی طریقے سے معلوم ہے، ہر ایمان والے کو. اس لیے کہ بار بار حضرات علماء کرام اپنے خطبات کے اندر، مساجد میں بیانات کے اندر اور دیگر ذرائع کے ذریعے سے ہم کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. یقینی طور پہ آنے کا ہمارا مقصد ہے اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی. اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے محدود کر دیا ہے، عبادت اور بندگی کو بھی. جیسے مثال کے طور پہ 5 نمازوں کی جگہ پر اگر ہم سمجھے تقوی اور پرہیزگاری اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا سبب یہ سمجھ کر اگر کسی شہر، کسی گاؤں، کسی بستی، کسی ملک کے لوگ 5 کے بجائے 6 یا 7 نمازیں اگر پڑھنے لگ جائیں تو اس صورت میں ان سے کہا جائے گا کہ آپ کا یہ عمل گمراہی والا عمل ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں تو اس کے اندر 4 کی بھی گنجائش نہیں اور 6 کی بھی گنجائش نہیں. فجر میں 2 رکعت فرض کر دی گئی ہے، ظہر میں 4، عصر میں 4، عشاء میں 4، مغرب میں 3. اب مغرب میں بجائے 3 کے 2 پڑھنے لگ جائے اگر کوئی شخص، یہ 4 پڑھنے لگ جائے 3 کے بجائے، یا ظہر کی نماز میں 4 فرض کے ساتھ مزید 1 یا 2 رکعت کا اضافہ کر دیا جائے ظہر، عصر، عشاء میں، یا فجر میں 2 کے بجائے اگر 4 اگر پڑھ لیں گے تو یہ عمل گمراہی والا عمل کہلائے گا. نہ تو نمازوں کی تعداد میں اضافہ کرنے کا کسی کو قیامت تک اب حق اور اختیار نہیں ہے، نہ گھٹانے کا. اسی طریقے نماز کے رکعات کی تعداد کے اندر بھی اضافہ کرنا جان بوجھ کر یہ بھی گمراہی ہے، اور جان بوجھ کر کمی کرنا یہ بھی ضلالت اور گمراہی والا کام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والا عمل ہے. یہی معاملہ رمضان مبارک کے روزوں کا ہے کہ یا تو مہینہ ہوگا 29واں یا ہوگا 30واں مہینہ ہوگا، یہ نہ 29 دن کا یا 30 دن کا. چاند اگر نظر اگر آ جائے اگر 29 رمضان کو تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی اس بات میں ہے کہ میرے بندو تم اس سال 29 روزے رکھو بس. اور اگر چاند دکھائی نہیں دیتا تو خود بخود 30 دن مکمل ہونے کے بعد دوسرا دن شوال کا رہے گا اور وہ عید کا دن رہے گا. چونکہ جتنے بھی عربی مہینے ہوتے ہیں 29 سے کم نہیں ہوتے اور 30 سے زیادہ نہیں ہوتے ہیں، لہذا 29 یا 30، اس کے علاوہ 28 بھی نہیں اور 31 بھی نہیں. اسی طریقے سے حج کے ایام 5 ہیں، چھٹے دن کی اجازت ہے کہ وہاں پر منا کے اندر رک جاؤ. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے قیام فرمایا تھا، لیکن مستورات یعنی خواتین کو اور بچوں کو، ضعیفوں کو 5ویں ہی دن جانے کی آپ نے اجازت دے دی تھی. اس لیے کہا جاتا ہے کہ حج کے ایام اصل میں 5 ہیں،
8, 9, 10, 11, 12 اللہ تعالی ہم سب پر قیامت تک آنے والے سارے ایمان والوں کو حرم شریف ان کی زیارت حج و عمرے کی لائن سے بار بار نصیب فرمائے، آمین۔ تو حج کے جو ایام ہیں وہ 4 بھی نہیں ہیں اور 6 بھی نہیں ہیں اور 7 بھی نہیں ہیں، اس کے اندر کمی بیشی کا کسی کو اختیار اور حق نہیں ہوتا ہے۔ تو حج کے دنوں کو محدود کر دیا گیا ہے۔ حج کی یہ عبادت کہاں پر ہوگی؟ طواف صرف بیت اللہ شریف کا ہوگا، بیت اللہ شریف سے ہٹ کر مکہ مکرمہ میں بھی کہیں بھی نہیں ہو سکتا ہے، مکہ مکرمہ میں نہیں ہو سکتا ہے۔ کنکریاں صرف جمرات پر ماری جائیں گی، یعنی 10، 11، 12 ذی الحجہ کو، اور قیام اگر ہوگا 13 کو بھی وہاں پر کنکریاں ماری جائیں گی۔ اسی طریقے صفا اور مروہ کے درمیان ہی سعی کی جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کو فرض فرمایا، لیکن اس کو محدود بھی کر دیا گیا ہے، متعین کر دیا گیا ہے۔ نمازوں کی تعداد کو، نمازوں کے رکعات کو، حج کے ایام کو، حج کے مہینوں کو مقرر کر دیا گیا۔ رمضان شریف کے روزوں کو متعین کر دیا گیا، مقرر کر دیا گیا کہ 30 یا 29 روزے سال میں ایک مرتبہ رمضان مبارک میں فرض ہیں، باقی دنوں میں فرض نہیں ہے۔ اگرچہ کہ مہینے کا آغاز ہونا ہو محرم سے، اگرچہ کہ اللہ کے لاڈلے نبی علیہ السلام کی پیدائش مبارک ہوئی ہو ماہ ربیع الاول میں، لیکن اس مہینے کے اندر روزے نہیں رکھے جائیں گے جس کو رمضان کے روزے کہا جاتا ہے۔ وہ روزے رکھے جائیں گے رمضان شریف کے مہینے کے اندر۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالی فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے دین کو میں نے مکمل کر دیا ہے، کامل کر دیا ہے۔ اب اس میں کسی قسم کی کمی بیشی، تحریف، تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں، قیامت تک نہیں ہوگا۔ لوگ آئیں گے دشمنان اسلام، کوشش کریں گے کہ قرآن کریم کے حروف کے اندر تبدیلی کی جائے یا اس کے اندر نقطوں کے اندر، لیکن ایک چھوٹا چھوٹا بچہ جو 8 سے 10 سال کی عمر کا بچہ ہے، جس کے اوپر ابھی نماز فرض نہیں، روزے زکوٰۃ حج فرض نہیں، لیکن اگر کوئی غلط اگر پڑھے گا تو وہ چھوٹا معصوم بچہ جو حافظ قرآن ہے وہ بھی اس کو ٹوک دے گا۔ اللہ رب العزت نے چونکہ قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ خود اپنے طور پر لے لیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی اس قرآن کریم کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس کا ذمہ لے لیا ہے، اور اپنے ان خوش قسمت بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سینوں کو ان کے یعنی قرآن کریم کے محفوظ رکھنے کی جگہ کو بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ کسی حکومت کو ذمہ داری نہیں دی گئی، کسی مملکت کو ذمہ داری نہیں دی گئی، کسی سلطنت کو نہیں دی گئی، بادشاہوں کو نہیں دی گئی، اس لیے کہ حکومتوں پر عروج اور زوال یہ آیا کرتے ہیں، خزانے لٹ جاتے ہیں، تجوریوں کے اوپر ڈاکے پڑ جاتے ہیں۔ تو قرآن کریم کے حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے سینوں کو بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں سے کوئی چرا نہیں سکتا، جس کے اوپر کوئی ڈکیتی نہیں ہو سکتی، کسی کو لوٹا وہاں سے لوٹا نہیں جا سکتا، ایک آیت کو بھی وہاں سے نکالا نہیں جا سکتا کہ کوئی شخص چھین لے، جیسا خزانے میں سے کچھ پیسہ، روپیہ، پیسہ، سونا، چاندی چرا لیا جاتا ہے، تو وہاں سے ایک جزم کو اور پیش کو، زبر اور زیر کو بھی وہاں سے چرایا نہیں جا سکتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت نے حفاظت کا وعدہ بھی فرمایا اور ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے لیا ہے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو کامل بھی کیا، مکمل بھی کیا، عبادتوں کو محدود کیا اور بتلایا گیا کہ تمہیں یہ عبادت کرنی ہے، اس کو کرنا سب لوگوں کو کرنا ہے، چاہے کوئی کسی بھی طبقے کے اندر پیدائش اس کی ہوئی ہو، اور سارے لوگوں کو، جتنے بھی لوگ دنیا کے اندر آئیں گے ان تمام کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات کریں۔ اب چاہے کوئی شخص کفر کے، کافر کے،
گھرانے میں پیدا ہوا ہو، اسی طرح یہودیت کے اندر نصرانی کے گھرانے میں پیدا ہو، تحریہ کے گھرانے میں پیدا ہوا ہو، اب اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ بالغ ہونے کے بعد وہ مکلف ہو جاتا ہے ایک اللہ رب العزت کی بات کرے۔ رہ گئی بات کہ جب وہ پیدا ہی ہوا، یہ نہ ایسے گھرانے میں جو کفر اور شرک کا تھا، وہ پلا بڑھا اور اس کو سارے رسومات کرائے گئے، ساری چیزیں کرائے گئے، تو کیسے اس کو معلوم ہوگا؟ اللہ رب العزت نے اس کے لیے عقل سلیم عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے سمجھداری عقل عطا فرمائی۔ چونکہ انسان کو اپنی بات کے لیے پیدا کیا گیا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا جسم بھی چھوٹا سا یہاں پہ رکھا، کھانے کے لیے پیدا ہی نہیں کیا گیا یہاں پر، اور آخرت میں مٹی بھی نہیں بنایا جانے والا ہے۔ وہاں پر تو ایمان اور کفر کی بنیاد پہ جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ یہاں پر ہاں چرندوں کو، پرندوں کو، درندوں کو، حیوانات کو، ان کو پیدا کیا گیا کہ دوسروں کی یا تو غذا ہو یا انسانوں کی غذا ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جانوروں کے پیٹ، جسامت اور ان کی خوراک زیادہ رکھی، اس لیے کہ ان کو یہاں کے ہی لیے پیدا کیا گیا، اور انسان کو یہاں کے لیے پیدا نہیں کیا گیا بلکہ آخرت کے لیے۔ ہر جمعہ میں سنتے کہ نہیں سنتے خطبے میں، ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ ہر جمعہ میں خطبے کے اندر یہاں پہ پڑھا جاتا ہے، آج غور کیجئے، ان الدنیا خلقت لکم، بے شک دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی، یہ ہے ترجمہ اس کا، ان الدنیا خلقت لکم، بے شک یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی، وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور بے شک تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا گیا۔ دنیا تو ہمارے لیے پیدا کی گئی، سورج کا نکلنا کس کے واسطے؟ کیا گھوڑے گدھوں کے واسطے ہے کیا؟ کیوں نکلتا سورج؟ زمین سے جو اناج نکلتا ہے، آسمان سے جو پانی برستا ہے، بادل جو برستے ہیں، ٹھنڈک جو ہوتی ہے، سورج جو وقت کے اوپر نکلتا ہے، چاند وقت کے اوپر نکلتا ہے، بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے، یہ انسانوں کے واسطے ہے۔ ضمنی طور پہ چرندے، پرندے، درندے، حیوانات اس کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں، لیکن ان کے واسطے نہیں ہے یہ، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، یہ جہاں ہے تیرے لیے نہیں ہے، تو جہاں کے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، یہ جہاں ہے تیرے لیے نہیں ہے، تو جہاں کے لیے۔ اللہ رب العزت نے یہ ساری نعمتوں کو، آسمان کو، زمین کو، دریاؤں کو، ہواؤں کو، اسی طریقے طرح طرح کی نعمتوں کو، بڑی بڑی مچھلیوں کو، اور اسی طریقے شاندار غذاؤں کو، ان تمام کو انسانوں کے لیے کھانے پینے کے لیے پیدا کیا ضرور ہے۔ سورج سے گرمی حاصل کرو، روشنی حاصل کرو، چاند سے ٹھنڈک حاصل کرو، پھلوں کو کھاؤ، لیکن اس کے اندر اتنے مگن مت ہو جاؤ کہ بس اپنی آخرت کو بھول جاؤ، آخرت کو اپنی بھول جاؤ، نہیں، بلکہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آخرت کو ذہن میں رکھ کے آخرت کے لیے عمل کرنا ہے، تیار ہونا ہے۔ ہاں وہاں جنت میں جانے کے بعد اب نماز نہیں، روزہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، حج نہیں، صدقہ نہیں، خیرات نہیں، قربانی نہیں، اعتکاف نہیں، اعتکاف بھی ہمیں نہیں کرنا پڑے گا۔ یہاں پہ تو اعتکاف ہم کرتے، خوشی سے کرتے، اچھا کرتے، لیکن جیسے ہی چاند دکھائی دیا، کھانا اپنا شام کا گھر پہ ہوتا ہے۔ دیکھیے معتکفین کو، جتنا بھی اعتکاف کرتے ہیں لوگ 10 دن کا اعتکاف کرتے ہیں، عشاء کے کہاں گئے، ارے چلے گئے، وہ جیسے پرندے کے پھر اڑ جاتے بالکل درختوں کے اوپر سے۔ خیر کوئی برا نہیں کر رہے، کوئی غلط کام نہیں ہے، وہ کوئی غلط کام نہیں ہوتا وہ۔ تو وہ غلط کام نہیں ہے، صرف میں بتا رہا ہوں کہ وہاں پر اعتکاف بھی نہیں، ہمیں کوئی عبادت نہیں۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اب وہاں کہا جائے گا، یہاں کیا کہا گیا؟ کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا،
یہاں پر یہ کہا گیا تھا کھاؤ اور پیو لیکن فضول خرچی مت کرو، ضائع مت کرو۔ شادی پکا دیے، خوب بنا دیے، بعد میں بگونے کے بگونے دفن کرنے کی نوبت آ رہی، بگونا نہیں کرتے، پورا کھانا لیکن کرنا پڑتا، ضائع ہو رہا ہے بلا وجہ کے پیسہ برباد کر رہے۔ بیت الخلاء میں لگا رہے 2.5 لاکھ روپیے عمدہ قسم کے ٹائلز، اب یہ وہ ٹائلز لگانا چاہیے، بری بات نہیں ہے، لیکن ایسے کہ بالکل معلوم ہے 2.5 لاکھ روپے کو اس کے اندر برباد کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، حمام کے اندر ٹھنڈا پانی، گرم پانی، ساری سہولتیں ہونی چاہیے، گیزر ہونا چاہیے، سب چیزیں ہونا چاہیے، لیکن اپنی دولت کو بیت الخلاء حمام کے اندر جھونک دیا جائے، یہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے۔ جہاں پر جیسے ضرورت ہے، بیڈ روم کے اندر جیسا ہونا چاہیے اس کو کلر، اور وہاں پہ جو چیزیں ہونا چاہیے ماربل وغیرہ جو وہاں پہ ویسا کیا جائے۔ جہاں پر دیوار خانہ جیسا ہونا چاہیے وہاں پہ چاہیے، یہ نہیں کہ سیڑھیوں کے اوپر بھی ماربل، ادھر بھی ادھر بھی، جبکہ اس سے کم پیسوں میں اچھی چیز بن سکتی تھی۔ تو یہاں پر ہم یہ کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ اور پیو لیکن اسراف مت کرو۔ اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوگا کلو وشربو ہنیئا بما کنتم تعملون، وہاں پر بھی فرمایا کھاؤ اور پیو، کلو وشربو ہنیئا، بہترین عمدہ لذیذ قسم کھانا کھاؤ۔ حوالہ دیں گے اللہ تعالیٰ بما کنتم تعملون، جو کچھ تم دنیا میں نیک اعمال کیا کرتے تھے اس کا حوالہ وہاں پہ دیا جائے گا۔ مگر کرنا نا، اذان ہو گئی، بیٹھے دکان کے اندر، کارنوں پہ کھڑے ہوئے، نکڑ پہ کھڑے ہوئے، دوستوں میں کھڑے، ادھر ادھر دیوان خانوں میں، دالن میں، اور اسی طریقے مہمان آ گئے تو مہمانوں کے ساتھ بات چیت کرنے میں اکثر و بیشتر عورتوں کے اندر یہ چیز ہوتی ہے، کہیں گئے مہمان بن کے، اب اس کے بعد یہ چاہتی ہیں کہ گھر کے جو میزبان ہیں عورتیں وہ کہیں گے چلو نماز پڑھ لیں گے، وہ اٹھیں گے، ہم اٹھیں گے۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم اٹھیں گے تو ان کا دل ٹوٹے گا، حالانکہ دونوں کے دل میں جذبہ ہے نماز پڑھنے کا، جذبہ دونوں کے دل کے اندر نماز پڑھنے کا۔ خواتین کے اندر جو مہمان بن کر آئی ہیں ان کے اندر بھی، اور جو میزبان خواتین ہیں ان کے اندر بھی نماز چھوڑنے کا خیال کسی کا بھی نہیں ہے، لیکن کیا ہو رہا ہے، یہ سوچ رہے مہمان، اگر ہم یہ بولیں کہ ہم کو وضو کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، مصلی کہاں ہے، نماز پڑھنا ہے، تو ان کو برا لگے گا، اور وہ یہ سوچ رہے کھانا پکانا چھوڑ کے اگر ہم نماز کے لیے چل جائیں گے تو ان کو برا لگے گا، انہوں بھی چھوڑے نماز، دونوں بھی چھوڑے نماز، دونوں نماز چھوڑ رہے ہیں۔ تو وہاں پر حوالہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے کلو وشربو ہنیئا بما کنتم تعملون، تم نے دنیا میں جو کچھ عمل کیے، جو کچھ عمل کیے مطلب ہے شریعت کے مطابق زندگی جو تم گزار کے آئے، اب اس کے بعد تم کو جتنا کرنا تھا دنیا میں کر لیے، اب یہاں کچھ نہیں کرنا ہے تم کو، جنت میں کچھ نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کا دیدار، وہاں پر ایک دوسرے سے ملاقات۔ جب یہاں کی دنیاوی زندگی ہماری 70 80 90 100 سال کی زندگی ہے، اس میں ایک دوسرے سے جان پہچان ہوتی، وہ تو ابد الآباد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، تو کیسا ہوگا کہ وہاں پر ایک دوسرے سے ملاقات نہیں ہوگی۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحیم۔ سورہ یاسین شریف کی یہ آیت پاک ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اصحاب جنت، جنتی لوگ آمنے سامنے بیٹھ کر وہاں پر باتیں کر رہے ہوں گے۔ تو یہ دنیا کی جو زندگی محدود ہے، اس میں جب ایک دوسرے سے جان پہچان ہماری ہوتی ہے، تعلقات ہوتے ہیں، تو وہاں پر ایسا نہیں ہوگا کہ اپنے اپنے کمروں کے اندر ہمیشہ بند کر کے رکھ دیے جائیں گے۔ جنتی لوگ ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے، یہاں سے وہاں جائیں گے، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، ایک دوسرے کے پاس آنا جانا، یہ ساری چیزیں وہاں پر ہوں گی۔ تو وہاں پر ملاقات، ملنا جلنا، اللہ رب العزت کا دیدار، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، وہاں پر طرح طرح کی نعمتیں ہوں گی، جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ وہاں پہ رہیں گے،
تو بات بتلائی جا رہی تھی کہ یہاں پہ تمام انسان اس بات کے مکلف ہے. یہاں سے بات چلی تھی کہ اللہ تعالیٰ انسان کو عقل سلیم عطا فرمائی. ان کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں کتابیں نازل فرمائی، آسمانی توریت، انجیل، زبور اور اخیر میں قرآن کریم. اور 1 لاکھ سے زیادہ اللہ رب العزت نے لوگوں کی ہدایت کے لیے اپنے معصوم بندوں کو، جن کو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کہا جاتا ہے، اور اخیر میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث فرمائے، بھیجا یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اب یہ سارے انسان مکلف اور پابند اس بات کے کہ آپ پر ایمان لائیں، شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کریں. آخرت میں کیا ہوگا؟ یہاں پر اللہ رب العزت نے کسی کو کسی پر فضیلت اور فوقیت نہیں دی. فرمان الہی ہے، سورہ حجرات 26 پارے کی آیت کریمہ ابتدائی آیت پاک میں ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے لوگو، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے. یہ اللہ رب العزت نے قانون بنا دیا اللہ تعالیٰ نے تمام جانداروں کے لیے کہ انسانوں میں مرد و عورت کے اختلاط سے یہ نسل انسانی کے بقا کو رکھا گیا. اور یہی حال جانوروں میں، چرندوں میں، پرندوں میں اللہ تعالیٰ بنایا ہے. سب کے اندر مذکر اور مؤنث، نر اور مادہ، جانوروں کے اندر اللہ رب العزت نے یہ قانون بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. قدرت اللہ تعالیٰ کی تو یہ ہے کہ جیسے درخت کے اوپر پھل لگ جاتے ہیں، آم، سنترے، موسمبی، چیکو، خربوز، تربوز اور ترکاریاں، تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں چھتوں کے اوپر بچے ہی بچے، بچے ہی بچے، بچے ہی بچے. ہم گھر چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے، مالک مکان تو فوری طور پہ کرایہ دار کو نکالا، کیا ہے یہ پنگت، میں نے بتایا کیا ہے یہ، تم آئے کہ بچے آگے اوپر چھت کے اوپر. کوئی کسی کو رکھتا نہیں تھا، ارے بھائی تمہارے بچے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے، کہ آنے والے تو نہیں ہے، نہیں 20 بچے، ارے نو ہمارا بچے کا نہیں کیا، جب بھاگو یہاں سے ماما سے ماما سے. تو اللہ کی قدرت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو ایسا اللہ تعالیٰ بچے دے دیتے ہم کو، انسانوں کو پیدا کرتے. لیکن اللہ رب العزت نے قانون بنا دیا، ایک ضابطہ مقرر کر دیا، اس کے مطابق اب یہ نسل انسانی ہوگی. لیکن آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ شخص جو اللہ رب العزت سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا. ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ تنہائی کے اندر بھی، خلوت کے اندر بھی، جلوت کے اندر بھی، ہر موقع پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں ہوگا. وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب اور پسندیدہ بندہ ہوگا. سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ امداد فرمائیں. تو وہ شخص زیادہ ہوگا. تو یہاں پہ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا. وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تمہارے قبیلے اور خاندان بنائے کیا کے لیے؟ لتعارفوا، تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو. اس کے لیے ہے، گھمنڈ کرنے کے لیے، غرور کرنے کے لیے، ہماری برادری اونچی، ہم فلاں خاندان سے ہیں، قاضی ہے، خطیب ہے، انعامدار ہے، جاگیردار ہے، یہ اسی طرح فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی خوبی نہیں رکھی. یہ اللہ رب العزت نے اپنے نظام کے تحت اللہ کا دنیا کے اندر پیدا فرمایا ہے. یہاں پر یہ ایک نظام ہے اللہ رب العزت کا، اس کے مطابق کہا گیا ہے کہ تم، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم وہاں پر جو تمہارے اندر، جس کے اندر تقویٰ ہوگا، پرہیزگاری ہوگی، وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب اور پسندیدہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ وہ کہلائے گا. اب یہ دنیا کے اندر یہ ساری چیزیں یہاں پر ہیں. اب اس کے علاوہ دوسری بات جو میں بتلا رہا ہوں، اتنی دوسری میں لے کر آیا ہوں. آج اس میں مجھے آپ کو 2 باتیں بتلانی ہیں. 2 باتیں.
ایک تو یہ ہے کہ ہم کو اپنا تشخص باقی رکھنے کے لیے، اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لیے، اپنی شناخت کو، اپنی پہچان کو، جس جگہ پر ہم یہاں پر رہتے ہیں بہت ساری چیزوں کا ہم کو ثبوت بھی دینا پڑتا. وہیں پہ میں لے کر آ رہا تھا آپ کو کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام معراج میں جب تشریف لے گئے، جبکہ معلوم ہے کہ آپ کو بلایا گیا ہے، لیکن ہر آسمان میں وہاں پر جو بھی فرشتے وہاں پر متعین تھے بار بار حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے کہ من انتا، کہ تم کون ہو، ومن معاک، اور تمہارے ساتھ کون ہے. ہر جگہ پر وہاں پر ہوتا یہ تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بتلاتے تھے کہ میں ہوں، یعنی جبرائیل، انا جبرائیل، اور میرے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. وہ پوچھا کرتے تھے کیا ان کو بلایا گیا؟ بتلاتے ہاں بلایا گیا. اب اس کے بعد آسمان کا دروازہ کھول دیا جاتا، وہاں پر تعارف کرایا گیا. متعدد نبیوں سے 7 آسمانوں پر 8 نبی موجود تھے وہاں پر. تفسیر میں نہیں جانا، چند منٹ باقی رہ گئے ہیں خالی. تو بتلانا مقصود یہ ہے کہ اپنا تعارف، اپنی پہچان، اپنی شناخت یہ ضروری ہوتی ہے. اسی واسطے ہر ملک کے اندر وہ ہوتا ہے آدھار کارڈ ہے، بھائی آپ کا نام کیا ہے، آپ کے والد صاحب کا نام کیا ہے، فلاں کیا ہے، آپ کا محلہ کون سا ہے، آپ کا موبائل نمبر کیا ہے، یہ تمام چیزیں. اور آج کے زمانے میں، آج کے دور میں چونکہ اکثر و بیشتر ممالک کے اندر جمہوریت پائی جاتی ہے، لہٰذا اب ہوتا یہ ہے کہ وہاں پر بہت سارے قوانین ہوتے ہیں جس کی پابندی کرنا پڑتا ہے. تو انہی میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اب چند دنوں کے بعد الیکشن کا مرحلہ آ رہا ہے. 20 نومبر کو 2 ووٹ ہم کو دینا ہے ہر شخص کو، ایک ممبر پارلیمنٹ کے لیے اور اسی طریقے سے اسمبلی کے لیے. اب اس تعلق سے قانون کے اعتبار سے ہر وہ بچہ یا بچی جس کی عمر 18 سال ہو چکی ہو، اس کو قانون نے اجازت دی ہے قانونی طور پہ وہ ووٹ دینے کا حقدار کہلاتا ہے. لہٰذا اس کے اندر لسٹ کے اندر جا کر ہم اپنے طور پہ اپنے نام کا اندراج کرائیں، اگر نہیں کرائے ہوں گے. اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھیے کہ اس کے اندر اگر اقتدار کے اندر اگر ایسی طاقتیں اگر آ جاتی ہیں جن کی نیتیں برابر نہ ہو تو اس کے نقصانات بھگتنا پڑیں گے، یاد رکھیے. اس لیے اس کو ہلکے میں نہ لیا جائے. ایک بات، اس کا موقع صرف کل تک ہے، یعنی 19 تاریخ تک ہے. اور اگر ہمارے نام اگر غلط سلط اگر ہوں گے، اسپیلنگ کے اندر اگر غلطیاں اگر ہوں تو اس کو بھی درست کرایا جائے. ایک بات آپ کو سے بتانی ہے. دوسری بات، مساجد یعنی مسجدیں، مدرسے، خانقاہیں اور قبرستان اور اسی طرح درگاہیں وغیرہ، ان تمام کا رجسٹریشن وقف بورڈ کے اندر کرایا جائے. آج یہی بات اکثر و بیشتر حضرات علماء کرام کی جانب سے مساجد میں کہی جا رہی ہے، اس کے اندر اندراج کرایا جائے. کیوں؟ اگر وہاں پہ اگر اندراج اگر نہیں ہوگا کہ یہ مسجد فلاں اوقاف سے یا فلاں وقف بورڈ سے منسلک ہے، یہ مدرسہ ہے، یہ خانقاہ ہے، یہ قبرستان ہے، یہ عیدگاہ ہے، یہی تو چیزیں بچی کچھ ہمارے پاس رہ گئی ہیں. اقتدار وقت تو یہی تو چیز کھلتی ہے کہ 1857 میں سینکڑوں سال سے جب حکومت کرتے تھے، جب چلی گئی حکومت، لیکن آج بھی ان کے پاس ٹوٹی پھوٹی حکومت الگ الگ انداز سے باقی ہے. یہ زمین، وہ زمین، وہ زمین، انعامداروں نے بڑے اچھے کارنامے انجام دیے. ہمارے ایک دوست بہت قریبی دوست سے بتانے لگے، میں نے بولا بولے ہمارے دوست کرے تم نے کیا کرے تھے؟ بولے کیا بادشاہ کے بچوں کو تم نے بچا کے لائے تھے کہ تم کو انعام ملا؟ ہم کو تو انعام نہیں ملا. جی وہ قریب کو اچھا کرے صاحب، بہت اچھا کرے. اب وہ انعامدار انعام ملا ان کو، کرنے کے لیے کہا گیا تھا کچھ، کر کے بیٹھے کچھ. آج آفت سارے 25 کروڑ مسلمانوں کے اوپر آئی ہوئی ہے، مشکلات پیش آ گئی ہیں. تو انہوں نے کہا تم نے کیا کرے تھے نا، کیا بادشاہ کے بچوں کو بچا کے لائے تھے تم نے؟ تم کو ملا کیوں انعام؟ اور جو انعام ملا تم نے کرے کیا؟ لگائے کیوں نہیں مسجد برابر؟ خیر وہ محض الگ چھوڑ دیجئے. لیکن 21 دن کا اس کے اندر بھی موقع ہے، جو کہ گزشتہ 1-2 روز پہلے وقف آفیسر یہاں کے آئے تھے، کچھ علماء کرام سے انہوں نے بات کی اور یہ بات انہوں نے بتلائی کہ آپ اپنی اپنی مسائل کے اندر لوگوں کو آگاہ کیجئے، بتلائیے کہ کس دن آپ کے سامنے ہیں. اور ہر اس کے اندر چونکہ متعدد لوگ ہوتے ہیں، مصلیان کرام ہوتے ہیں، کوئی یہ مسجد کے ہیں، کوئی وہ مسجد.
ہوتے ہیں تب اس کے بعد وہاں پر جا کر اپنے مسجد کا کہ یہ ہماری یہ مسجد ہے، اس کا فلاں نام ہے، اس کے کاغذات ہیں، اسی طریقے سے یہ مدرسہ ہے، دینی مدرسہ یہ ہے، اسی طریقے سے یہ عیدگاہ ہے، یہ خانقاہ ہے، یہ اسی طریقے سے یہ قبرستان ہے، کیونکہ آگے چل کر جو قوانین جو بن رہے ہیں جس کا اظہار کر دیا گیا ہے، ضلع کلیکٹر کو اختیارات مل جانے والے ہیں۔ کس کو ملیں گے؟ اور کلیکٹر کیا کون ہوتا ہے؟ وہ نہ آپ کا ہے ملازم، نہ میرا ملازم ہے، وہ حکومت کا نمائندہ ہوتا ہے، حکومت کا وہ ملازم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، چھان بین کریں گے، وہ یہ مطلب نہیں ہوگا کہ خدا نخواستہ بے ایمانی کریں گے، لیکن آپ کو کیا توقع ہے، کیا امید ہے؟ اگر وہ یہ کہہ دے کہ یہ جو کمپلیکس ہے، یہ جو جائیداد ہے، یہ جو زمینیں ہیں، یہ اس کی نہیں ہے بلکہ سرکاری اگر ہے، تو پھر اس صورت میں مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ لڑتے بیٹھو کورٹ کچہری کے اندر، ادھر جا ادھر جا، یہ کر وہ کر وہ کر وہ کر۔ تو اس طریقے سے جو کچھ بچی کچی جو زمین ہے، جو کچھ عیدگاہیں اور قبرستان وغیرہ جو کچھ ہیں، اگر خدا نخواستہ اس تعلق سے اگر غلط اگر یہ اس طریقے سے اگر یہ رپورٹ اگر یہ دی جائے کہ نہیں یہ سرکاری زمینوں پر بنا ہوا قبرستان ہے، سرکاری زمین پہ بنی ہوئی یہ فلاں ہے فلاں ہے، تو ایسی صورت میں مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ بس یہی دو باتیں آپ حضرات سے بتانی تھی۔ ایک تو یہ کہ آنے والا جو مرحلہ ہے الیکشن کا، اس کے اندر تو ہم کو ووٹ دینا ہے، ثبوت ہوگا ہمارا کہ ہم ہندوستان کے شہری ہیں، یہ ثبوت ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ مسجدوں، مدرسوں، خانقاہوں، عبادت خانوں کا اور عیدگاہ کا اور جو بھی متعلق عبادت اسلامی عبادت گاہیں ہوتی ہیں، جائیداد ہوتی ہے، ان تمام کا اندراج کرنا چاہیے۔ وقت کم ہے اور کام اب زیادہ باقی رہ گیا ہے۔ نوجوان بچے بھی ایک دو دن کے لیے جو یہ کر سکتے ہیں اپنے بھائیوں کی یعنی اس کے اندر مدد کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔